جان دینے سے نہیں ڈرتے، محبت سے سارے مل کر پڑھیے تاکہ سب کی حاضری لگ جائے۔ اگر کبھی اسلام کے لیے موقع آ جائے، دین اسلام کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے تو اللہ رسول کی بارگاہ میں حاضری لگ جائے۔ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے کوئی پرواہ نہیں کرتے، یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بڑی محبت دار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ کے اندر درود و سلام نذرانہ پیش کرو۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا وملجأنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه، پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلك وصحابك یا رحمة للعالمین، صلاة وسلاما علیک یا رسول
الحسن والحسين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى فالبدري مختصر خلق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا بعد امام الانبیاء تاجدار مدینہ جانی کائنات رحمتی کائنات روحی کائنات وجہی کائنات مقصدی کائنات مقصود کائنات بلکہ باعث تخلیق کائنات شب اسرار ضحیٰ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ کے اندر درود و سلام کا نگرانہ پیش کیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دی عظمت والی شان والی تے مرتبے تے مقام والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مینوں حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ سن سنا کے سانو سارے اس دے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سب کو پہلو خصوصی طور تے او میرے دوست بھرا جڑے جامع مسجد گلدار مدینہ نانکپورہ والی ادھر نال کسی طرح کا بھی کوئی تعاون فرما رہے ہیں مسجد نو آباد کرنے واسطے کہ اس اللہ دے گھر دے اندر نمازاں پڑھیاں جاندیاں رہن قرآن پڑھایا جاتا رہے اللہ کا سچا دین سکھیا تے سکھایا جاتا رہے تے ایدی تعمیر و ترقی ہوتی رہے ایدی دیکھ بھال واسطے جاتی مالی اخلاقی کسی طرح رہے کوئی تعاون فرما رہے دوست احباب میرے مسلمان بھرا کہ اللہ تبارک و تعالی انہاں سارے تمام دینی دنیاوی مشکلات کو آسان فرمائے اللہ تبارک و تعالی انہوں مینوں سب حاضرین سامعین حسنین کریمین طیبین طاہرین کے نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے آمین اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ اور بے شک اللہ تبارک و تعالی نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے فَاتَّقُوا اللَّهَ تو اللہ سے ڈرو
کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لعلکم تشکرون، کہیں تم شکر گزار ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں مقام بدر پہ جو مسلمانوں کی مدد فرمائی، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس کا ذکر فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی، سبحان اللہ، کہ جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، اور اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو کہ کہیں تم شکر گزار ہو۔ یہ اللہ سے اس لیے ڈرنا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی کے شکر گزار ہوتے رہو۔ یہ مقام بدر سے پہلے مکہ المکرمہ میں جب مدنی کریم علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لاڈلے حبیب علیہ السلام نے دین اسلام کی دعوت پیش کی کہ آؤ بھائی، سارے خداؤں کو چھوڑ کے، بتوں کو چھوڑ کے آؤ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ آؤ، کوئی الہ نہیں ہے، یہ تمہارے جو بت ہیں یہ الہ نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، صرف اللہ تبارک و تعالی ہی معبود ہے، اور کوئی معبود نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ دعوت دی اور اعلان فرما دیا انی رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اپنا رسول بنایا ہے، سبحان اللہ، اور کلمہ پڑھنے کی دعوت پیش کی کہ بھئی پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے حبیب علیہ السلام نے جب یہ دعوت پیش کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسی پیاری دعوت کہ سارے خداؤں کو چھوڑ کے ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت شروع کر دو اور مجھے اللہ کا رسول مان لو۔ اللہ اکبر۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ مکے والے جو ہے مدنی کریم علیہ السلام کی اس دعوت پر آمین کہتے، لبیک کہتے، اور جوق در جوق مدنی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے، اپنے بتوں کی عبادت چھوڑ دیتے، اپنے بتوں کو پاش پاش کر دیتے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت شروع کر دیتے اور مدنی کریم علیہ السلام کی عبادت شروع کر دیتے۔ پر جب نبی کریم علیہ السلام نے یہ نبوت کا اعلان فرمایا ہے تو اب مکے والے جو ہیں انہوں نے نہ صرف انکار کیا، مدنی کریم علیہ السلام کا اکثریت نے انکار کیا، بلکہ اب مدنی کریم علیہ السلام کو، حضور علیہ السلام کو تنگ کرنا، تکلیفیں دینا، مشکلات کھڑی کرنا، بلکہ یہاں تک کہ آقا علیہ السلام کو شہید کرنے کے علیہ باللہ تعالی پروگرام بننے لگے۔ لیکن یہ سلسلہ چلا، جیسے جیسے
مدنی کریم علیہ السلام نبوت کا اعلان فرماتے، دعوت پیش کرتے، تو ایسا نہیں تھا کہ کوئی کلمہ پڑھنے والا ہی نہیں تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب دعوت اسلام پیش کی ہے تو اب نبی کریم علیہ السلام کا وہ کلمہ بھی پڑھنے لگے، دائرہ اسلام میں بھی آنے لگے، اور جو بھی مدنی کریم علیہ السلام کا حضور علیہ السلام کا کلمہ طیبہ پڑھتا، دائرہ اسلام میں داخل ہوتا، تو کافر جو ہے، مشرک جو ہے، بے ایمان جو ہے، اس کو تکلیفیں دینا شروع کر دیتے، بلکہ یہاں تک کہ مارنا شروع کر دیتے، اس پہ تشدد شروع کر دیتے، اس کے راستے میں کانٹے بچھانا شروع کر دیتے۔ لیکن میرے دوستوں توجہ کرتے جانا ذرا، اللہ تعالیٰ کے لاڈلے حبیب علیہ السلام جو وظیفہ کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، علم نشرح کے سینے والے، تارا کی زمین والے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام دعوت اسلام پیش کرتے جا رہے ہیں، اور لوگ نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ کافر نبی کریم علیہ السلام کو بھی تنگ کرتے ہیں، آپ کے غلاموں کو بھی تنگ کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کو شہید کرنے کے منصوبے بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لاڈلے حبیب علیہ السلام کے غلاموں پر بھی تشدد کیا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام کے جو غلام ہیں انہیں بھی مارا پیٹا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ کلمہ چھوڑ دو، اسلام چھوڑ دو، باقی اسلام کا اس کے ساتھ تعلق چھوڑ دو، قرآن سے اپنا تعلق توڑ لو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کیسی ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام اعلان فرماتے جاتے ہیں، اور ہر دور کے غلام جو ہے ان کے اندر اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے۔ اور یہ دیکھیں سلسلہ تو وہاں سے شروع ہو گیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مدنی کریم علیہ السلام کے، حضور علیہ السلام کے غلاموں کو یہ اجازت نہیں دی تھی کہ بھئی اگر کفار تمہیں تنگ کرے، تمہیں مارے، تمہیں گالی دے، تمہیں ستائے، اللہ تبارک و تعالی نے ابھی اجازت نہیں دی تھی کہ بھئی تم نے کوئی برابری کرنی ہے، برابر جو ستاتا ہے اس کو ستانا ہے، جو گالی دیتا ہے اس کا جواب دینا ہے، اگر کوئی مارتا ہے، تنگ کرتا ہے تو جواب دینا ہے، نہیں، تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، ابھی جواب دینے کی اجازت نہیں۔ مسلمانوں پہ ظلم کیا جاتا، اللہ تعالیٰ کے لاڈلے حبیب علیہ السلام کے غلام ظلم برداشت کرتے، مدنی کریم علیہ السلام کے غلاموں کو گالیاں دی جاتی، حضور علیہ السلام کے غلام جو ہے برداشت کرتے، آقا علیہ السلام کے غلاموں کو تنگ کیا جاتا، اللہ تعالیٰ کے لاڈلے حبیب علیہ السلام کے غلام صبر کرتے، اور یہ سلسلہ کہاں تک چلا کہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام اور آپ کے غلام جو ہے جو بھی کلمہ پڑھتے ان کا جینا جو ہے مشکل کر دیا، زندگی تنگ کر دی۔ اللہ اکبر۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو ہجرت کا حکم دیا کہ یہاں پہ کافر جو ہے، مشرک جو ہے، یہ تنگ کرتے ہیں، ستاتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، اللہ اکبر، اور طرح طرح کی تکلیفیں دیتے ہیں۔ تو اب نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے، اب علیہ السلام کے غلاموں نے ہجرت اختیار کی، مہاجرین جو ہے انہوں نے ہجرت کی،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنی دیکھے کہ ایک وقت وہ بھی آ گیا جب انہوں نے مدنی کریم علیہ السلام کے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ کافر جو ہے نبی تلواریں لے کر حضور علیہ السلام کے مکان کے گرد گرد جمع ہو گئے اور یہ اعلان کر رہے تھے، یہ نعرے بجا رہے تھے یا باللہ تعالی کہ آج ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھے، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو حکم دے دیا، اے پیارے حبیب علیہ السلام اس مکان سے نکلیے اور ہجرت کیجیے۔ اب اللہ تعالیٰ کے نالے حبیب علیہ السلام اپنے مکان سے نکلتے ہیں اور ہجرت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نالے حبیب علیہ السلام ہجرت فرما کر مدنی کریم علیہ السلام مدینہ المنورہ، جس کا نام پہلے یثرب تھا، بیماریوں کا گھر، لیکن جب مدنی کریم علیہ السلام ہجرت فرما کے مدینہ المنورہ پہنچے ہیں تو اب جس کو پہلے یثرب کہا جاتا تھا اس کا نام یہ رکھا گیا مدینہ المنورہ۔ سبحان اللہ۔ اب آقا علیہ السلام کی آمد کے بعد سبحان اللہ وہ مدینہ المنورہ نام مشہور ہوا، مدینہ شریف کا۔ تو اب جب نبی کریم علیہ السلام کے غلام جو ہیں یہاں پہ پہنچے ہیں مدینہ المنورہ اور حضور علیہ السلام بھی ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ آ گئے ہیں، تو اب کافر جو ہے مشرک جو ہے مدنی کریم علیہ السلام کو پھر بھی کوئی نہ کوئی تنگ کرنے کا منصوبہ اور پلان بناتے رہتے ہیں۔ اب انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا کہ بھئی ایسے کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جو جانثار ہیں، آپ کے غلام ہیں، ان کے گرد گھیرا تنگ کرتے ہیں اور یہ معاملہ ہی ختم کر دیتے ہیں، یعنی کہ سارے مسلمان جتنے بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تھے اور نبی کریم علیہ السلام ان کے خلاف منصوبہ بنایا گیا کہ چلو بھئی اس طرح کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں اور اس کاروبار سے جو منافع ہوگا وہ مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے نبی کو ختم کرنے کے لیے اس میں صرف کریں گے، انویسٹ کریں گے۔ یہ کفار نے، مشرکین نے ایک قافلہ جو ہے وہ تیار کیا کہ بھئی اس سے تجارت کرتے ہیں اور جو نفع حاصل ہوگا اس سے ہم مسلمانوں کے خلاف کام کریں گے، یعنی مسلمانوں کو مٹا دیں گے۔ اب میرے دوستوں بزرگوں توجہ کرتے جانا ذرا، حضرت سفیان رضی اللہ تعالی انہوں نے بعد میں کلمہ پڑھا ہے، تو ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، انہوں نے یہ قافلہ لے کر ملک شام کی طرف گئے اور یہ ایسا قافلہ تھا کہ ہر کافر نے، ہر بندے نے، مکے کا جو نبی کریم علیہ السلام کا دشمن تھا اس نے اس قافلے میں اپنا حصہ ڈالا تھا کاروبار کے اندر کہ بھی جتنا بھی پروفٹ ہوگا، منافع ہوگا، ہم مسلمانوں کے خلاف اس کو استعمال کریں گے۔ اب جب یہ قافلہ جو ہے ملک شام کی طرف گیا ہے تو اب اللہ تبارک و تعالی نے مدنی کریم علیہ السلام کو حکم دے دیا کہ اے پیارے محبوب علیہ السلام
یہ قافلہ جو ہے، یہ سر و سامان جو ہے، یہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوتا ہے، اور انہوں نے یہ سارا مال اکٹھا کر کے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے استعمال کرنا ہے، بعد میں اسلام کے خلاف یہ سارا مال جو ہے اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو اے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو اجازت دیتا ہے۔ پہلے اجازت نہیں ملی تھی تو اس وقت جواب نہیں دیا جاتا تھا، اب چونکہ قافلے کا ساز و سامان جو ہے، اس کی پراپرٹی جو ہے، اس کی آمدن جو ہے، وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونی تھی، بڑا قافلہ تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا، اے پیارے محبوب علیہ السلام، آپ کو اجازت ہے کس چیز کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جہاد کی اجازت عطا، جہاد کی اجازت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے لاڈلے حبیب علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ اے پیارے محبوب علیہ السلام، اس قافلے کو روکیے، کیونکہ یہ سامان، یہ منافع، یہ کاروبار جو کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، تو اس کو روکیے۔ دو کام ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو یہ قافلہ جو ہے اس کا سارا ساز و سامان ہی آپ کو عطا کر دے گا، اگر آپ نے اور آپ کے جانشینوں نے یہ قافلے کا سارا ساز و سامان تباہ کر دیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے حبیب علیہ السلام اور آپ کے جانشینوں کے خلاف یہ کافر، یہ سارے سردار جو ہیں مکے کے، آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، آپ کے مقابلے میں آ جائیں گے جنگ کرنے کے لیے۔ اے اللہ کے حبیب علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کافروں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے، یعنی کہ جان دو پھر قافلے کا ساز و سامان مل جائے گا سارا، اگر وہ نہ ملا تو جو کافر مشرک جو ہے آپ کے خلاف جنگ کرنے آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو فتح عطا فرمائے۔ مدنی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا، اکٹھے کیا انہیں، اور مشورہ کر کے نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی یہ کافر جو ہے، اس کافرے سے جو ساز و سامان اور پراپرٹی اکٹھا ہوگا اس کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ اسلام کو اور بانی اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اور نبی کریم علیہ السلام نے جب اپنے صحابہ سے پوچھا کہ اے صحابہ بتاؤ تمہارا کیا پروگرام ہے؟ اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ کافرے کو روکا جائے، جہاد کا آرڈر آ گیا ہے، جہاد کا حکم دے دیا گیا ہے، اور وہ سارے مظلوم جن پہ کافر ظلم کرتے تھے، ان پہ تشدد کرتے تھے، جنہوں نے ان کو ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا، انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، اپنی جائیدادیں چھوڑی، اپنا مال چھوڑا، اپنا سکون چھوڑا، اور مکے سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ پہنچے ہیں۔ سارے وہ لوگ جن پہ یہ کافر، یہ سردار مکے کے بڑیرے جو ہے ظلم کرتے رہے ہیں، سب کو اجازت مل گئی، جہاد کا حکم دے دیا گیا کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ اب تم سے وعدہ فرماتا ہے، اس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے وعدہ فرماتا ہے فتح کا، کہ آؤ
काफिरों के मुकाबले में बड़ी इस्तकामत के साथ खड़े हो जाओ। अल्लाह ताला तुम्हें फतह अता फरमा देगा, तुम्हें फतह अता फरमा देगा। अब देखें मदनी करीम अलैहिस्सलाम अपने सहाबा से पूछ रहे हैं, मशवरा कर रहे हैं, मुशावरत कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। और नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा में दो तरह के सहाबा हैं। एक है वो मुहाजिर जो अपना घर बार छोड़ के, अपनी जायदादें छोड़ के, अपना सुकून छोड़ के वो मक्का मुकर्रमा से मदीनातुल मुनव्वरा पहुंचे हैं। और एक है अंसार जिन्होंने मुहाजिरीन जो सब कुछ छोड़ के आए थे उनकी मदद करवाई थी। ये मुहाजिरीन और अंसार जो है हजूर के सामने मौजूद रहे और हजूर अलैहिस्सलाम इनसे मशवरा कर रहे हैं कि भाई बताओ तुम्हारी राय क्या है। अल्लाह तो ये चाहता है कि जिहाद किया जाए। अल्लाह का हुक्म है कि काफिर को रोका जाए और उसके बाद जो भी काफिर जो है मुकाबले में आ जाए, जंग करने के लिए इस्तकामत के साथ, सब्र के साथ, तक़वे के साथ उनके सामने खड़े होकर तुम जंग करोगे, जिहाद करोगे। अल्लाह तबारक व तआला 5000 फरिश्तों से तुम्हारी मदद भी फरमाएगा और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें फतह देगा। किस हालत में कि जब तुम सब्र के साथ, तक़वे के साथ, इस्तकामत के साथ कुफ्फार के सामने खड़े हो जाओगे। तो अब सहाबाए किराम में जो मुहाजिर थे उन्होंने भी लब्बैक कहा और जो अंसार थे उन्होंने भी लब्बैक कहा। अल्लाह या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह, आप हमें हुक्म दे रहे हैं कि मक्के के जो काफिर हैं, मक्के के जो मुशरिक हैं, अगर मुसलमानों के मुकाबले में आ जाए तो उनके साथ जिहाद करना है। अल्लाह ताला के लाडले हबीब अलैहिस्सलाम, अगर आपका हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है तो हमें इताअत करते हैं, फरमा बरदारी करते हैं। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, ये मक्के के काफिर कौन सी चीज है, ये मक्के के मुशरिक कौन सी चीज है, अगर हमारे मुकाबले में कोई जिंदगी जो भी आ जाए तो हम उनसे भी लड़ पड़ेंगे। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, आप हमें हुक्म दें। और आप मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तरह तो नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने क्या किया था? जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको इकट्ठा किया और इकट्ठा करके फरमाया कि भाई अल्लाह ताला तुम्हें जिहाद का हुक्म देता है, तो उन्होंने इनकार कर दिया था मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने। और नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलाम नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने ये ऐलान कर रहे हैं, अल्लाह ताला के लाडले हबीब अलैहिस्सलाम के गुलाम ये ऐलान कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, गुलामाने मोहम्मद जान देने से, मोहम्मद जान देने से नहीं डरते। मोहब्बत से सारे मिलकर पढ़िए ताकि सबकी हाजिरी लग जाए। अगर कभी इस्लाम के लिए मौका आ जाए, दीन इस्लाम के लिए अपनी जान का नज़राना पेश करना पड़े तो अल्लाह रसूल की बारगाह में हाजिरी लग जाए। गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते। सर रह जाए या कट जाए कोई परवाह नहीं करते, सर
یہ لشکر مقام بدر کی طرف چل رہا ہے اور کافر جو ہیں بڑے بڑے سردار ہیں، بڑے بڑے مال والے ہیں، جائیدادوں والے ہیں، ارے بڑا ان کے پاس پیسہ ہے، بڑی تعداد میں وہ مسلمانوں کے خلاف آئے مقام بدر پہ۔ لیکن حضور علیہ السلام کے غلاموں کا عالم کیا ہے، اللہ اکبر، اور استقامت کیسی ہے۔ ان کے پاس 2 گھوڑے تھے، 6 شمشیریں تھی، اور کہتے ہیں کچھ زریں تھی، 8 شمشیریں تھیں یا 6 زریں تھیں، تھوڑا سا ساز و سامان تھا، اور حضور علیہ السلام 313 لوگوں کی قیادت فرما رہے تھے۔ اللہ اکبر، وہ سارے سامان کو دیکھے اور حضور کے غلاموں کو دیکھے، اور ادھر کفار کے سارے سامان کو دیکھے، تعداد کو دیکھے، مقابلہ تو بنتا نہیں ہے۔ لیکن وہ کیا کہہ رہے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، سارے سامان کو دیکھ کے کیا کہہ رہے تھے؟ نہ تیروں کے پر تکیا، نہ نیزے پر، نہ بھالے پر، نہ تیروں کے پر تکیا، نہ نیزے پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا فقط ان کو ایک تالی کملی والے پر۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کے وضوحا کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں صحابہ کہ تعداد میں تو ہم تھوڑے ہیں، ساز و سامان ہمارے پاس تھوڑا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا ہے محبوب علیہ السلام کے غلاموں سے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے وعدہ کر دیا ہے کہ اے اللہ کے پیارے رسول، اپنے غلاموں کو لے کے نکلیے، نکلنا آپ کا کام ہے، چلنا آپ کا کام ہے، مقابلے میں آنا آپ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کفار کو نیست و نابود کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرما دے گا۔ اچھا، یہاں بھی آمدہ مسئلے مطلب ایک بات کرتا جاؤں کہ دیکھو ہم حضور علیہ السلام کے حضور علیہ السلام کے جو بھی غلام ہیں ان کو بھروسہ جو ہے فقط نبی کریم علیہ السلام پر کرنا چاہیے، یا پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، یا جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس تعلق سے، اس ناطے سے، اس رابطے سے، اس رشتے سے وفا کرتے ہوئے اس پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بھئی ایٹم بم نہ بناؤ، اگر دشمن بناتا ہے تو آپ ہی بنائیں، وہ ایک بناتا ہے تو آپ وہ بنائیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جنگی جہاز نہ بناؤ، کہ بھئی وہ ایک بناتا ہے تو آپ وہ بنائیں، آپ ٹینک نہ بنائیں، ایک بناتا ہے دشمن تو آپ وہ بنائیں، آپ بتائیں نہ بنائیں، دشمن بناتا ہے تو بناؤ، لیکن بھروسہ جو ہے ان ظاہری اسباب پہ نہ کرو، بھروسہ جو کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ کرو، اس کے پیارے محمد علیہ السلام پہ۔ اگر اللہ سے تعلق توڑ کے، نبی کریم علیہ السلام سے تعلق چھوڑ کے ظاہری اسباب پہ تم بھروسہ کرو گے تو پھر فتح نصیب نہیں ہوگی، فتح نصیب۔ جنگی سالو سامان بدر کے مقام میں ہے کتنا، لیکن اللہ تعالیٰ کے لاڈلے حبیب علیہ السلام مقام بدر سے پہلے ہی حضور علیہ السلام جو ہے اعلان فرما رہی ہے کہ کل بدر کا میدان لگنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے مدد کو آنے والے ہیں، اور حضور علیہ السلام اور آقا کے غلام مقام بدر میں میدان میں مقابلے پر ہوں گے، اور حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس جگہ پہ فلاں سردار جو ہے وہ گرے
ہمارے ساتھ ہے، فرشتوں کی مدد ہمارے ساتھ ہے، حضور ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فتح عطا فرمائے گا۔ اور قرآن پاک کے لفظ ہے بلا ان تصبروا وتتقوا، اگر یہ استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، تقوی کے ساتھ کھڑے رہے حضور علیہ السلام کے غلام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس استقامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا کیا؟ فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرما دے گا۔ ٹائم کے اندر گنجائش نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں استقامت کے ساتھ دین اسلام کے تمام احکام جو ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر کہیں وطن عزیز کے لیے یا دار اسلام میں جو لوگ داخل ہیں، اسلام کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے، خون دینا پڑے بلکہ پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خدمت پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتا پڑھیں